اللہ کی رحمتوں کے آثار کو دیکھو کہ کس طرح اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو یہ مردہ زمین زندہ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو یہ پودے نہیں اگتے، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو یہ کھانے نہیں تیار ہوتے، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو اللہ جسموں کی یہ خوبصورتی نہیں عطا فرماتا، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو فضاؤں کی یہ خوشگوار ہوائیں نہیں چلتی، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو یہ وسائل ہمارے لیے آسان سے آسان تر نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو یہ سواریاں نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہم ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہم رشتہ داریوں کو نہیں جوڑتے، اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں حدیث ہے، رحمت کے آثار کو دیکھو کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ساری مخلوق کو کس طرح ڈھانپ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح وسیع ہے ہر چیز پر، ذرا غور تو کرو میرے بھائی۔ اسی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ مشرک اگر ماں باپ ہو تو بھی ان کے ساتھ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن قارث کی حدیث، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں 1659 نمبر پر ذکر کیا، عبداللہ بن قارث عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کے لیے آئے تو عبد الرحمن بن عوف بیمار ہوتے ہوئے انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے انا الرحمن، میں رحمان ہوں، میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا ہے، رحیم کے معنی رشتہ داری، فمن وصلہ وصلتہ، جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، یعنی اپنی رحمت سے جوڑوں گا، ومن قطعہ قطعتہ، اور جو رشتوں کو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، پانچ پانچ کر دوں گا۔ معلوم اللہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جس طرح وسیع ہے، اسی طرح جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو رحمان کی رحمانیت حاصل کرنے کے لیے رحم کو جوڑنا پڑے گا، یعنی رشتہ داری کو جوڑنا پڑے گا۔ اور بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث کی یہ مشہور حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى فی اثری فلیصل رحمہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے، اس کو رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے، رشتہ داری کو جوڑنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، لیکن رحمت کو امیدوار بننا ہے تو رحمت کے اسباب اختیار کرو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح رشتہ داری کو جوڑنا ثواب ہے، اسی طرح رشتہ داری کو کاٹنا گناہ اور عذاب ہے۔ امام طبرانی نے روایت کیا، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، کسی گناہ کی سزا اللہ جلدی نہیں دیتا، لیکن چند گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی سزا دیتا ہے اور آخرت کے لیے گناہوں کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، گناہوں کا ٹاور جمع کرتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر ظلم ہے اور دوسرے نمبر پر رشتہ داری کو کاٹنا ہے۔ حتی ان اہل البیت لیکونوا فجرا فتنمو اموالہم ویکثر عددہم اذا تواصلوا، یہاں تک کہ گھر والے اگر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، فسق و فجور میں بھی ہوتے ہیں، لیکن رشتہ داری کو جوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے اور ان کی روزی میں برکت دیتا ہے، اللہ ان کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ یہ رحیم رشتہ داری ہے۔ اگر رحمان کی رحمانیت سے لطف اندوز ہونا ہے تو رشتہ داری کو جوڑا جائے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔